بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا علی امین گنڈا صاحب مودی کا کیا حال ہے، پہلے یہ بتائیں۔ مودی کہہ رہے دوبارہ معاملہ کریں گے، آئے نہ ذرا اس کی ایسی کی تیسی۔ سر یہ بتائیں کہ درخواست نہیں لگ رہی، آپ سارے یہاں موجود ہیں، سی ایم صاحب بھی آ چکے ہیں، علیمہ خان صاحب بھی موجود ہیں، ارکین پارلیمنٹ ہیں، صوبائی اسمبلی کے ارکین ہیں، تو کیا وجہ ہے درخواستیں کیوں نہیں لگ رہی؟ پہلے تو بہت شکریہ سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم، خاتم النبیین۔ تھوڑا سا میں نے عذرائے تفنن شروع میں بات اس لیے کی کہ تمام میڈیا والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک ینگ صحافی نے پاک بھارت جنگ میں آپ نے جس طرح اپنا ایک کردار ادا کیا، ہماری صحافی برادری نے بھی کردار ادا کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہمارے بیچ میں، کچھ فنکار، کچھ صحافی جو ان دنوں چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ جنگ جیتی تو پھر دے جوائنڈ دا بینڈ ویگن۔ تو آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاک فوج کا، ایئر فورس کا، ملک کا دفاع کیا، اور ہر وقت میں دیکھتا تھا آپ انڈین چینلز پہ بیٹھے لڑ رہے ہوتے تھے، تو آئی اپریشیٹ دیٹ۔ جہاں تک کیس کا تعلق ہے تو ہائی کورٹ میں آج ایک بار پھر ہم آئے ہیں۔ پچھلے ہفتے محترم چیف جسٹس صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ اس ویک ہمارا کیس جناب خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا لگ جائے گا۔ وہ ابھی تک لسٹ نہیں ہوا اور آگے سے چھٹیاں آ رہی ہیں، اگر چھٹیاں آ جاتی ہیں تو پھر تو یہ کیس کم از کم 3 مہینے آگے چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہاں آئے ہیں، ہماری بار لیڈرشپ بھی آئی ہے، کی پی کے سے، ہمارے خیبر پختونخوا سے ایم پی اے صاحبان، ایم این اے صاحبان آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، سندھ سے جو اویلیبل ہیں ورکرز جو ہیں وہ آئے ہیں، بلوچستان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ خاص کر وزیر اعلیٰ علی امین خان کا آنا بڑا اہم ہے کہ ایک صوبائی اکائی کا ایک چیف ایگزیکٹو آیا ہوا ہے اور مانگ کیا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو رہا کریں، احتجاج بھی نہیں کر رہے، ایک انتہائی مہذب انداز میں آئینی طور پہ اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا کیس لگائیں تاکہ ہمیں انصاف ملے۔ آج ہم پھر یہاں پہ آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ چھٹیوں سے پہلے جناب عمران خان صاحب کا کیس لگے گا، اور نہ صرف لگے گا بلکہ ایز اے اسپیشل کیس کے طور پہ، کیونکہ سابق وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے، ایک بہت اہم کیس ہے اور آپ نے 650 دنوں سے ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کیس کو لگا کے اس کو پھر آپ ختم بھی کیجئے، نہ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ نے کیس لگایا اور پھر چھٹیوں کی بات کی تاریخ دے دی۔ تو اس سلسلے میں آج آئے ہیں۔ کل میں اڈیالہ میں بھی تھا، اڈیالہ میں بھی اسی چیز پہ ڈسکشن تھی۔ کل تو خیر مجھے پھر نہیں چھوڑا، 6 مہینے سے مجھے روکا ہوا ہے۔ آج وکلاء میں میرا نام بھیجا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ آج چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے، لیکن کل بھی میں نے ایک بات کی اور آج یہاں ہائی کورٹ میں اپنا جو ہمارا ایک میجر مدر انسٹیٹیوشن ہے اس کالے کورٹ کا، وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ کل میں نے یہ بات کی ہے اور میں اس پہ کھڑا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے سردار صاحب سٹینڈ لیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ بینظیر صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں، لیاقت باغ میں شہید کر دیا جاتا ہے، یا بھٹو صاحب کی طرح سولی چڑھا دیا جاتا ہے، جن کے دور میں ختم نبوت کا کام ہوا، یا اٹامک پاور جو ہے وہ پاکستان میں آنے کی ابتدا ہوئی، نیوکلیئر پاور، اور ساتھ ساتھ بینظیر صاحبہ جو میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئی وہ روڈ پہ شہید ہو گئی۔ عبد القدیر خان صاحب جو آپ کے محسن پاکستان ہیں، ہمارے آخری عمر میں کیا ان کی فٹ پاتھ کی انٹرویو آپ کو یاد ہے؟ اور پھر اب عمران خان صاحب گولیاں ان کو مار دی گئیں اور 650 دنوں سے جیل میں ہے۔ امت مسلمہ کا لیڈر جو 2 بار اسلامک امہ کو اس نے ادھر اکٹھا کیا۔